وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم دائما صل وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. سامعین کرام، 11ویں شریف کا مقدس اور متبرک مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فکن ہے، اور ہم اور آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیض و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس مہینے کی مناسبت سے آج میری گفتگو کا عنوان ہے تعلیمات غوث اعظم۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کیا کیا اور کیا کرنے کا حکم دیا، اسی حوالے سے انشاءاللہ آج کی گفتگو ہوگی، مگر حصول برکت کے لیے گفتگو شروع کرنے سے پہلے حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ عاشق غوث الورا مرجع العلماء حضرت علامہ الشاہ مفتی اختر رضا خان ازہری علیہ رحمت و رضوان کی منقبت کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد، اور رنج و علم کثیر ہیں یا غوث المدد۔ ہم اور آپ جس پرفتن دور میں جی رہے ہیں، جدھر نظر اٹھا کر کے دیکھیں رنج و غلم کی داستان بکھری ہوئی نظر آتی ہے۔ ہر دل پزمردہ، ہر حساس آنکھیں نمدیدہ، اضطراب اور اضمحلال کی کیفیت طاری ہے۔ ایسے ماحول میں اگر ہم اور آپ مصائب و آلام سے نکل سکتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ عز و جل کے فضل و کرم اور اس کے رسول کی عنایت اور بزرگان دین کی محبت کے صدقے میں، ورنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں، ہمارے کردار ایسے نہیں، ہمارے احوال ایسے نہیں کہ ہم ان مشکلات سے نجات حاصل کر سکیں۔ اس لیے سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ہم غلاموں کو سلیقہ اور ادب سکھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، رنج و علم کثیر ہیں یا غوث المدد، ہم عاجز و اسیر ہیں یا غوث المدد، ہم عاجز و اسیر ہیں یا غوث المدد، ہم کیسے جی رہے ہیں
یہ تم سے کیا کہیں، میرے غوث ہم کیسے جی رہے ہیں، یہ تم سے کیا کہیں، ہم ہیں علم کے تیر ہیں یا غوث المدد، ہم ہیں علم کے تیر ہیں یا غوث المدد، اور صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، یا غوث صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد۔ ایک مرتبہ درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم دائما صلی وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ محبت کے تقاضے، سامعین کرام، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ایمان کی سلامتی اور عقیدہ کی درستگی کی دلیل ہے۔ جو لوگ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت و محبت نہیں کرتے، وہ اس حدیث پاک کے مصداق ہیں کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے، اور یہ حدیث قدسی ہے، یہ زبان مصطفیٰ کی ہے اور فرمان خدا کا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ من عاد لی ولیا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، فقد آذنتہ بالحرب، تو میں تمہیں اس سے لڑائی کی اجازت دیتا ہوں۔ یہ عام اولیاء کرام کا مقام ہے، ان کی حیثیت ہے اور ان کے تعلق سے حکم ہے۔ جب عام اولیاء کرام کا یہ حکم ہے اور عام اولیاء کرام کے حوالے سے یہ ارشاد رب العزت ہے، تو پھر اندازہ لگائیں کہ جو ولیوں کا سردار ہوں، جو پیروں کے پیر ہوں، جو میروں کے میر ہوں، جو روشن ضمیر ہوں، جو محبوب سبحانی ہوں، جو شہباز لامکانی ہوں، جو غوث سمدانی ہوں، ان کا عالم کیا ہوگا، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اگر کوئی ان سے دشمنی کرے، اگر کوئی ان سے عداوت کرے، اگر ان کے لنگر سے کوئی بغاوت کرے، ان کے فرمودات سے اگر کوئی انحراف کرے، اگر ان کی مجلسوں کے حوالے سے کوئی بدکلامی کرے، اگر ان کے واقعات بیان کیے جانے پر کوئی اپنے شکن پہ آلودگی لائے اور اپنے شکن کو آلودہ کرے، پیشانی کو شکن آلود کرے، تو پھر اس شخص کا حال کیا ہوگا؟ یقیناً وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے اور اس سے بھی کہیں زیادہ خدا کی بارگاہ کا مردود ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یقیناً یہ باعث خیر و برکت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے سرشار فرمایا۔ پورے سال ہم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے اپنے دل کو منور و مجلہ رکھتے ہیں اور ان کے فیوز و برکات سے اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اپنی زندگی میں بہاریں لاتے ہیں۔ مگر حضرات گرامی، محبت کے کچھ تقاضے ہیں، محبت کی کچھ علامتیں ہیں، محبت کی کچھ نشانیاں ہیں، محبت کے کچھ مطالبے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ ہم سرکار غوث پاک کی نام کے مجلسیں منعقد کریں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مجلس منعقد کرنا، لنگر کا اہتمام کرنا، غریبوں کو کھلانا، دوست و احباب کی دعوت کرنا، ان کے نام پر
فقراء اور غربا کی دلجوئی کرنا، یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی نشانی ہے۔ مگر صرف اتنا ہی نہیں کہ ہم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ کام کر لیں تو سرکار غوث پاک کی محبت کا حق ادا ہو گیا اور ہم بری الذمہ ہو گئے۔ یقیناً یہ سب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی نشانیاں ہیں، مگر محبت کے تقاضے اس سے کچھ اور اوپر اٹھ کر کے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصل محبت اور آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے فرمودات پر عمل کیا جائے، آپ کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کی جائے۔ آپ نے جس مشن کے لیے، جس مقصد کے لیے، جس کاز کے لیے اپنی زندگی بسر فرمائی، اس مشن سے حقیقی محبت کی جائے اور اس کاز کو آگے بڑھایا جائے، تب کہیں جا کر کے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت اور محبت کا حقیقی دم بھرتا ہے اور آپ سے حقیقی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ مختصر سے وقت میں بہت زیادہ تفصیل کا موقع نہیں، آئیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے چند تابندہ نقوش میں سے ہم اس روشن و تابندہ پہلو کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں، جو پہلو آپ کی تعلیمات سے عبارت ہے، یعنی آپ نے خود کیا کیا اور اپنے ماننے والوں کو کیا کرنے کا حکم دیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا آپ مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق بسر فرمایا۔ آپ کی زندگی کا ایک لمحہ شریعت سے ہٹ کر کے نہیں گزرا، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی کام ایسا نہیں کیا جسے خلاف شریعت کہا جا سکے۔ پوری زندگی شریعت پر عمل سے عبارت ہے۔ آپ نے خود بھی پوری زندگی شریعت پر عمل کیا اور اپنے ماننے والوں کو بھی شریعت پر عمل کرنے کا درس دیا۔ آج ہم اپنے سماج اور معاشرے میں عام طور سے دیکھتے ہیں کہ جو لوگ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت و محبت کا دم بھرتے ہیں، سرکار غوث پاک سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کی محبت زیادہ تر صرف اور صرف زبانی جمع خرچ ہے، لنگر اور جلسے جلوس تک محدود ہے۔ میری ملت کے جوانوں، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دوسرے لوگ عمل کے میدان میں آگے بڑھ گئے، ہم نے صرف محبت کی بنیاد پر دامن تھام لیا، عملی میدان میں ہم پیچھے ہو گئے۔ اب ہمارے مخالفین کو موقع مل گیا، ہماری نوجوان نسل کو وہ یہ دکھاتے ہوئے اور بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھو، سنیت صرف اسی لنگر لٹانے کا نام ہے، سنیت صرف اسی میلاد خانی کا نام ہے، سنیت صرف اسی جلسہ جلوس کا نام ہے۔ اس لیے میں نہایت ہی عقیدت و احترام محبت کے ساتھ آپ تمامی عاشقان غوث الورا سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے، آپ خوب لنگر کا اہتمام کریں، خوب جلسہ و جلوس کا اہتمام کریں، لیکن ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کر کے
اس سے زیادہ سرکار غوث پاک کی تعلیمات پر بھی عمل کرے، تاکہ صرف اپنے اہل محلہ آس پاس کے لوگ اور اپنے اندر والے لوگوں کو ہی نہیں پتہ چل جائے، بلکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کا غلام ہے، غوث پاک کا چاہنے والا ہے۔ آپ ایسی اپنی شبیہ بنائیں، آپ ایسا اپنا کردار اپنائیں، آپ ایسا عمل اختیار کریں، آپ اپنی صورت ایسی بنائیں، اپنا لباس ایسا بنائیں کہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے کہ میں غوث پاک کا ماننے والا ہوں، بلکہ زمانہ دیکھ کر کے بتا دے کہ یہ غوث پاک کا چاہنے والا ہے، یہ غوث پاک کا ماننے والا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اور آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، ان کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے دلوں میں اتاریں گے اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ آئیے اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایمانی غیرت و حمیت کس قدر جاگزی تھی اور کیسا وہ اپنے ماننے والوں کو دیکھنا پسند فرماتے تھے۔ الفتح الربانی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور و معروف کتاب ہے۔ اس کتاب میں آپ کا یہ قول مندرج ہے، لکھا ہوا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے زمانہ کے لوگوں کے احوال کو دیکھ کر کے، زمانہ کے لوگوں کی حالتوں کو دیکھ کر کے، جو زبان سے تو اسلام کا دعویٰ کرتے تھے مگر عمل ان کی مطابقت نہیں کرتا تھا، ایسے افراد اور ایسے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تیرا برا ہو، تیرے اسلام کی قمیصیں تار تار ہے، تیرے ایمان کا کپڑا ناپاک ہے، تو برہنہ ہے، تیرا دل جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، تیرا باطن مقدر ہے، تیرا سینہ اسلام کے لیے کشادہ نہیں، تیرا ظاہر آراستہ اور تیرا باطن خراب ہے، تیرے صحیفے سیاہ ہو چکے ہیں اور تیری دنیا جو تجھے بہت عزیز ہے تیرے ہاتھوں سے نکلنے والی ہے، قبر اور آخرت تیرے سامنے ہے، اپنے حال کی آگاہی رکھ۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں اور آپ کو تعلیم دے رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم دنیا میں رہو مگر دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر کے مت رہو، بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی قبر کی بھی تیاری کرو اور اپنی آخرت کی بھی تیاری کرو۔ آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے، دنیا کو شاد کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک صرف اور صرف کمانا ہماری زندگی کا مقصد رہ گیا ہے، یہی ہمارا مشن ہے، اس کے علاوہ اور کچھ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ مؤذن 5 وقت مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، حی علی الصلاۃ کی صدا بلند کرتا ہے، حی علی الفلاح کی دعوت دیتا ہے، مگر اس پہ ہمیں کان دھرنے کا موقع نہیں۔ کمانے کی فکر میں، روپے کی فکر میں ہم دن و رات لگے ہوئے ہیں، مگر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر تمہاری یہ حالت ہے کہ مؤذن کی صدا پر تم لبیک نہیں کہتے، خدا کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے، رسول کی سنت سے تمہیں پیار نہیں ہے، تو بس یہ سمجھ لو کہ تیرے اسلام کی قمیص تار تار ہے، تم اسلام کا لبادہ تو اوڑھ رکھے ہو مگر وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، جگہ جگہ سے وہ شکن آلود ہے، جگہ جگہ سے وہ اس کے چیتھڑے اڑے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تیرے ایمان کا کپڑا ناپاک ہو چکا ہے، یعنی کپڑا تو تمہارے اوپر ایمان کا ہے مگر اس میں
یہودی فکر داخل ہو چکی ہے، صہیونی فکر داخل ہو چکی ہے، یہودی چال چلن تمہارے اندر آ چکا ہے، یہودی اخلاق و کردار تمہارے اندر آ چکا ہے، صہیونی اخلاق و کردار تمہارے اندر سمو چکے ہیں، اس لیے تیرا دل جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، تیرا باطن مقدر ہو چکا ہے، تیرا سینہ اسلام کے لیے کشادہ نہیں ہے۔ اگر اسلام کے لیے کشادہ ہوتا تو تمہارے کردار و عمل سے اسلام کی جھلک نظر آتی، مگر تم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو اور غور کرو کہ ہم اسلام پر کتنے عمل پیرا ہیں اور غیروں کی تعلیمات پر کتنے عمل پیرا ہیں۔ اس لیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان تعلیمات کو بھی ہمیں اپنی نگاہ کے سامنے رکھنی ہے اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا ہے۔ آئیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے دوسرے مناظر کو ملاحظہ فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدین اور شاگردوں کو فقہ و تصوف کی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ فقہ پر عمل کرو اور تصوف کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، اور خصوصی طور پر اس بات کی طرف بھی توجہ دلاتے تھے کہ جو تصوف اور فقہ کے تابع نہیں ہے، جو تصوف فقہ کے تابع نہیں ہے، یعنی آدمی چولا تو پہن لیا، جسم تو بنا لیا، لباس تو زیب تن کر لیا، بزرگوں والا، فقیروں والا، عالموں والا، صوفیوں والا، پیروں والا، تو یہ تصوف ہے، لیکن یہ تصوف فقہ کے تابع نہیں ہے۔ یعنی لباس ہے مگر نماز کی پابندی نہیں ہے، لباس ہے شریعت کی پابندی نہیں ہے، لباس ہے سنت کی پابندی نہیں ہے، لباس ہے اللہ کے حکم کی پابندی نہیں ہے۔ تو حضرت پیران پیر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف ہے لیکن فقہ کے تابع نہیں ہے تو وہ اللہ تک پہنچانے والا نہیں ہے۔ وہ تمہیں دنیا والوں کی نظروں میں تو محبوب بنا سکتا ہے، دنیا والوں کی آنکھوں میں تو تم دھول جھونک سکتے ہو، دنیا والوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہو، لیکن اس تصوف اور اس لباس سے اگر تم خدا تک رسائی حاصل کرنا چاہو تو خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، شریعت جس حقیقت کی گواہی نہ دے وہ زندیقیت ہے، یعنی وہ سراسر دین سے دوری ہے۔ شریعت کی اگر تائید حاصل نہیں ہے، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف کتاب و سنت کے دو پروں کے ساتھ پرواز کرو، ایک ہاتھ میں کتاب ہو، ایک ہاتھ میں سنت ہو، مطلب تم خدا کے حکم پر بھی عمل پیرا ہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو بھی اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہو۔ اگر تمہاری یہ کیفیت ہوگی تو پھر تمہاری رسائی اللہ اور اس کے پیارے رسول تک ہوگی، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو یہ صرف دکھاوا ہے، یہ مکاری ہے، ریاکاری ہے، اور یہ عبادتوں کو فروخت کرنا ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں شرک کرنا ہے کہ عبادت تمہاری اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ جو کچھ ہے یہ تمہارا دکھاوا ہے، اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ اس شرک سے بچنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ریاکاری ہے، مکاری ہے، عیاری ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فرض عبادتوں کا ترک یہ زندیقیت ہے اور گناہوں کا ارتکاب معصیت ہے۔ اب اس فرمان کی روشنی میں ہم اور آپ اپنے آپ کو ذرا تولیں اور پرکھنے کی کوشش کریں کہ آج ہماری حالت کیا ہے اور آج ہماری کیفیت کیا ہے، کس انداز سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، شریعت پر ہماری کس قدر گرفت ہے اور شریعت پر ہم کس قدر عمل پیرا ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے، لوگوں کے باطن میں جھانکتے ہوئے اور لوگوں کو اپنے رب سے رابطہ مضبوط کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ دنیا جس پر تم قربان ہوئے جا رہے ہو، جس کے لیے تم نے اپنا سب کچھ سارا اثاثہ قربان کر دیا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے کہ یہ دنیا ایک نہ ایک دن تمہیں چھوڑ کر کے چلی جائے گی۔ آپ
علیہ رحمت و رضوان قلائد الجواہر میں ارشاد فرماتے ہیں، اے کوچ کرنے والے اپنے سفر کے لیے زاد راہ تیار کر لے۔ اے کوچ کرنے والے، ہم اور آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں سارے کے سارے کوچ کرنے والے ہیں، ایک نہ ایک دن اس فانی گھر کو چھوڑ کر کے اپنے باقی اور آخری گھر کی طرف جانے والے ہیں، سارے کے سارے ہم مسافر ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم مسافر ہو تو اپنے لیے زاد راہ تیار کر لو، جو چیز تمہارے سفر میں کام آئے، دوران سفر جس سے عافیت ہو، راحت محسوس ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لمبے سفر پر نکل پڑو اور تمہارا ہاتھ خالی ہو۔ اگر کوئی شخص لمبے سفر پر نکل پڑے اور ہاتھ خالی ہو تو کیا ہوگا؟ چند گھنٹوں کے بعد اسے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہوگا، بھوک کا شکار ہونا پڑے گا، تکلیف کا شکار ہونا پڑے گا، ندامت اٹھانی پڑے گی، شرمندگی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے کوچ کرنے والو اپنے سفر کے لیے زاد راہ تیار کرو، اور مجھ سے یہ حکم سنتا جا کہ کثرت مال و جاہ اور طویل زندگی سے فریب نہ کھا۔ اگر اللہ رب العزت نے تمہیں مال کی کثرت سے سرفراز فرمایا ہے، اگر تمہیں دولت سے نوازا ہے تو تم یہ مت سمجھو کہ یہ دولت ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی اور یہ فرمانی ہمیشہ تمہیں اپنے آغوش میں لیے رہے گی۔ نہیں، اس مال و دولت کی کثرت اور اگر تمہیں بڑا منصب ملا ہے، تم بڑے مقام پر فائز ہوئے ہو، تو اس منصب اور عہدہ سے غرور اور گھمنڈ میں مت آؤ کہ یہ ساری کی ساری چیزیں فانی ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ گردش و لیل و نہار کے نتیجے میں عجیب و غریب واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ بڑے بڑے منصب والے کنگال ہوتے نظر آتے ہیں، بڑے بڑے دولت والے بھوکمری کے شکار ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس کی عملی مثالیں ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ کل تک جو مالدار تھے آج وہ سڑکوں پر بھی نظر آ رہے ہیں۔ آپ ذرا اسے اپنے ارد گرد بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے مناصب اور بڑے بڑے عہدے پر غرور اور گھمنڈ مت کرو، اس لیے کہ اس دنیا میں عجیب و غریب واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ تجھ سے قبل بھی اس دنیا میں بہت سے نامور پیدا ہوئے، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے پیسہ والے، ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ ان کی حکومت پوری روئے زمین پر تھی۔ بیک وقت وہ یکا و تنہا بادشاہ تھے، کوئی دوسرا مد مقابل نہیں تھا، مگر اس کے باوجود وہ دنیا سے ایسے بے نام و نشان ہوئے کہ آج کوئی ان کا نام لیوا نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سے نامور پیدا ہوئے، تو اپنی حفاظت کی خبر کر اور خبردار ہو جا کہ یہ دنیا تجھے قتل کرنے کے لیے شمشیر برہنہ کی حیثیت رکھتی ہے، ننگی تلوار کی طرح سے ہے، یہ بہت ہی غدار و مکار ہے، اسے جب بھی موقع ملے گا تجھے لوٹ لے گی۔ جب تمہارا وقت مقرر آن پہنچے گا تو تجھے مڑوڑ دے گی، تیرے پنجے کو دبا دے گی، تیرے گردن کو مڑوڑ دے گی۔ اس لیے اس سے بہت زیادہ امید مت رکھ، تجھ سے کتنے ہی لوگ اس کی چمک دمک کے فریب میں آ چکے ہیں۔ اگر تو نے اس کی اطاعت کی یا اس کی قسموں پر کان دھرا، سمجھو کہ تم ہلاک ہوئے، برباد ہوئے۔ یہ اگر تمہیں اپنی طرف بلائے تو ہرگز اس کی طرف نہ جانا، اس کی خواہش پر، اس کی چاہت پر دھیان نہ دینا، یہ تجھے فریب ہی فریب میں زہل ہلاہل کا جام پلا کر کے موت کے نیند سلا دے گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرات، اسی حقیقت کی ترجمانی کرتے ہوئے مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، کنز الکرامت، رفیع الدرجات امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کو تو کیا جانے، یہ بس کی گانٹھ ہے ہر رافع۔ دنیا کو تو کیا جانے، یہ بس کی گانٹھ ہے ہر رافع۔ صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے۔
دنیا کو دیکھو، اس میں کتنی چمک ہے، کتنی رنگینی ہے، کتنی بھولے بھالی ہے، لیکن اگر اس کو قریب سے دیکھو گے تو ایسا محسوس ہوگا، اور حقیقت یہی ہے کہ یہ پوری کی پوری زہر کی پڑیا ہے، بس کی گانٹھ ہے۔ فرماتے ہیں شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش۔ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ بس اس سے سمجھ لو، ارشاد فرماتے ہیں کہ شہد دکھائے، دکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ شہد ہے، لیکن حقیقت میں اس میں ایسا پوائزن ہوتا ہے جو زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ شہد دکھائے، زہر پلائے، ڈائن قاتل شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس مردار پہ کیا للچانا، ارے یہ تو دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اتنا برسہ برس سے دنیا کے تجربات ہو رہے ہیں، اس لیے میری ملت کے جوانوں ابھی بھی خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اپنے آپ کو بیدار کر لو، اور صرف اس دنیا ہی کے لیے ساری کوشش، ساری محنت، ساری مشقت مت کرو، بلکہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے پیدا کرنے والے سے بھی اپنا تعلق پیدا کرو، اس دنیا کے پیدا کرنے والے سے بھی اپنا رشتہ جوڑو، کہ وہی رشتہ دراصل تمہارے لیے کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ جو لوگ دنیا کے پیدا کرنے والے سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں وہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جہاں اے برادر نمانت بکس، دل اندر جہاں خالق بندوبست۔ اے میرے بھائی، یہ دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہی، اس لیے دنیا میں اگر رہتے ہو تو بس اتنا ہی رہو جتنا کہ ایک مسافر کشتی میں سفر کر کے پار اترتا ہے اور وہ پانی سے محبت کرتا ہے۔ بزرگان دین، سلف صالحین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ آدمی کو دنیا سے اتنی ہی محبت رکھنی چاہیے اور کرنی چاہیے جتنا ایک کشتی سے پار اترنے والا پانی سے محبت کرتا ہے، جتنی اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ کشتی میں بیٹھا ہوا انسان اس پار جانا چاہتا ہے تو وہ پانی سے محبت کرے گا، تعلق کرے گا، لیکن کتنا؟ بس اتنا ہی کہ وہ اس پار اتر جائے۔ اگر وہ اتنی محبت کرنے لگے کہ کشتی میں سوراخ کر لے اور پانی کو کشتی کے اندر داخل کر لے، تو چند منٹوں کے بعد، گھنٹوں کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا، اثر کیا ہوگا؟ کہ وہ کشتی بھی ڈوبے گی اور اس کے اندر جتنے سوار ہیں اس کے سمیت سارے کے سارے ڈوبیں گے۔ پانی سے ضرورت سے زیادہ محبت کیا تو وہی پانی اس کے لیے موت کا جال بن گیا، اور پانی سے ضرورت بھر محبت کیا تو وہ پار اتر گیا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بس تم بھی دنیا سے اتنی ہی محبت کرو جتنا کہ دنیا سے زندگی بسر ہو سکے، کام چل سکے، آسانی کے ساتھ رزق حلال کھا کر کے دنیا سے گزر جاؤ، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اگر تم دنیا کو زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر تمہاری آنکھوں پر ایسی پٹی پڑ جائے گی کہ تمہیں نہ نماز کی فرصت ملے گی، نہ روزہ کی طرف تمہارا دھیان جائے گا، نہ حج کی طرف دھیان جائے گا، نہ زکوٰۃ ادا کرنا تمہارے لیے آسان ہوگا، بلکہ یہ سارے کام تمہارے لیے بوجھ بن جائیں گے، اور تم دنیا کو حاصل کرتے رہو گے یہاں تک کہ دنیا تمہیں لات مار دے گی اور تم دنیا سے باہر چلے جاؤ گے، دنیا تم سے منہ موڑ لے گی۔ اس لیے فرماتے ہیں دل اندر جہاں خالق بندوبست، اے لوگو اس دنیا کے اندر دنیا کے پیدا کرنے والوں سے اپنا دل لگاؤ۔ پھر آگے چل کر کے ارشاد فرماتے ہیں مکن تکیہ بر ملک دنیا و پوش کہ بسیار چوں تو پرورد و کوش۔ اے لوگو دنیا اور اس کی دولت و ثروت پر بھروسہ مت کرو، اس لیے کہ دنیا اور اس کی شہرت و ناموری نے تمہارے جیسے بہت سارے لوگوں کو مارا، پالا اور موت کے گھاٹ اتار دیا، ایک دن اس سے منہ موڑ کر کے چلی گئی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی دنیا کے ہوس میں اس لیے پڑا ہے
دنیا کمانے کے چکر میں اس لیے زیادہ سے زیادہ وقت دے رہا ہے، آخرت کی اسے اس لیے پرواہ نہیں ہے کہ شاید وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرے پاس دنیا آ جائے گی تو میری زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی، میری موت بھی میرے لیے مسرت آمیز ہوگی، اور میری آخرت بھی میرے لیے بہت ہی اطمینان بخش ہو جائے گی، یعنی ہر جگہ میرے لیے سکون اور اطمینان ہوگا۔ مگر اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی شریعت کی روشنی میں بسر نہیں کرتا اور صرف دنیا کی ہوس اور دنیا کی لالچ میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ دنیا ہمیں ہر جگہ راحت و سکون پہنچائے گی، تو شیخ سعدی فرماتے ہیں چو آہنگ رفتن کنت جانے پاک چے بر تخت مردن چے بر روئے خاک، یعنی یہ جان جب جسم سے جانے کا ارادہ کرتی ہے تو نہ تخت شاہی دیکھتی ہے اور نہ غریب کا کٹیا دیکھتی ہے۔ اگر یہ جان دیکھتی ہے تو انسان کے عمل کو دیکھتی ہے، اگر انسان کا عمل اچھا ہوتا ہے وہ کٹیے میں مرتا ہے تو اس کے لیے اطمینان و سکون رہتا ہے، اور اگر انسان کا عمل اچھا نہیں ہوتا صوفہ سیٹ گدے 5 اسٹار ہوٹل عالیشان مال میں بھی وہ مرتا ہے تو اسے سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے موت اور آخرت کی زندگی کو دنیا کے آسائش اور آرام سے مت آنکو، اس سے اس کا موازنہ مت کرو۔ آخرت کی کامیابی چاہیے، آخرت میں اگر سکون چاہیے، آخرت میں اطمینان چاہیے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخرت کے لیے محنت کرو، آخرت کے لیے قربانی دو، آخرت کے لیے جد و جہد کرو۔ آخرت کے لیے قربانی دو گے تو اللہ رب العزت آخرت میں تمہارے لیے بہتری کے اسباب پیدا کرے گا اور تمہارے لیے بہتر ساز و سامان کا انتظام فرمائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے بہت سارے گوشے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، بھٹکی ہوئی قوم کو راہ راست دکھانے کے لیے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور افراد کے لیے موٹی موٹی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ آپ نے اس میں قوم کی ضمیر کو جھنجھوڑا ہے، للکارا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی آخرت بنانے کے لیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان تعلیمات سے اپنے آپ کو جوڑیں، ان کتابوں کا مطالعہ کریں اور علماء کرام کی صحبت میں بیٹھ کر کے ان تعلیمات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جن کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے اور آپ کے لیے چھوڑا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت صرف ایک پیر کی شخصیت وہیں طور نہیں ہے کہ آپ نے صرف کرامتیں دکھائی ہیں، لوگوں کے دکھ درد کو دور کیا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کرامت ہے تو آپ کی حیات مبارکہ میں استقامت بھی ہے، دین کی پاسداری بھی ہے، دین پر عمل کرنا بھی ہے۔ اس لیے ہمیں اس پہلو پر بھی غور کرنا ہے اور اس حوالے سے بھی ہمیں سوچنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا عاشق بنائے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ دنیا میں ہم آپ کی تعلیمات پر عمل کریں، آخرت میں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت نصیب فرمائے۔